ناظرین، ہمارے ملک میں گدھے کو ایک بیوقوف جانور قرار دیا جاتا ہے اور اس کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں پیدا فرمایا اور گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا پھر اسے حرام کیوں قرار دے دیا گیا، اور چین جیسا ترقی یافتہ ملک ان گدھوں کو کس طرح خطرناک کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام معلومات فراہم کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گدھا ان 4 بوجھ اٹھانے والے جانوروں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور شام انہیں واپس لاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ گدھے ہیں، اور سب سے زیادہ گدھے پاکستان، چین، بھارت، سوڈان، میکسیکو اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں۔ گدھے کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے، ایک کا نام افیر اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ یافور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کیا تھا، یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں سے 60 ایسے گدھے ہیں جن پر نبیوں نے سواری کی، میری خواہش ہے کہ آپ بھی مجھ پر سواری کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ پر کوئی سوار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پر سوار کوئی نہ ہوا، اور آپ کی رحلت کے بعد وہ کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اور ایک بار حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون کون سی سواریاں پسند ہیں، تو انہوں نے فرمایا گھوڑا، گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا العظم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے۔ گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کی سواری ہے، اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدھے سے محبت رکھوں جسے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور بوجھ اٹھا کر انسان کی مدد کرے، اور وہ یہ کام بہت احسن طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ بوجھ اٹھا کر کبھی پہاڑوں پر چڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی ناہموار راستوں پر، اور صبح سے شام تک اپنا فرض نبھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرے جانوروں کے لیے تازہ ترین چارہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے، اور وہ چارہ اس کے سامنے دوسرے جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ خود اس چارے پر نظر نہیں رکھتا اور خود پرانا اور بوسیدہ کھانا کھا کر پیٹ بھر لیتا ہے۔ ناظرین، اس جانور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا اور پھر اسے حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا، اس لیے پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، لیکن وحشی گدھے کا گوشت جسے نیل گائے کہا جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت فی النفس حلال ہے، لہٰذا اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے اس کو کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر خچر کی بات کی جائے تو چونکہ خچر گھوڑے اور گدھے کا ملاپ ہے اور اس سے پیدا ہوتا ہے تو حرمت میں یہ ماں کے تابع ہوگا، یعنی اگر گدھی کے ساتھ گھوڑا جفتی کرے اور خچر پیدا ہو تو وہ حرمت میں ماں کے تابع ہو کر حرام ہوگا، لیکن اگر گھوڑی کے ساتھ گدھا جفتی کرے اور خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حلال ہوگا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایگیو پروٹین کی ایک قدیم قسم ہے جو سخت جیل کی طرح ہوتی ہے اور نیم گرم پانی میں حل ہو جاتی ہے، شراب اور کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی ہے، اور خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بلڈ ٹونک ہوتی ہے۔ یہ خوبصورتی اور جلد کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے اور بیوٹی کریمز میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سننے میں تو اچھا ہے کہ ایگیو نہایت مفید پروٹین ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس پروٹین کا ماخذ گدھوں کی کھالیں ہیں، کیونکہ اس پروٹین کی سب سے زیادہ مقدار گدھوں کی کھالوں میں پائی جاتی ہے، اور چین اسے دھڑا دھڑ مارکیٹ کر رہا ہے۔ اس کا کمرشل میں استعمال 2011 میں ہوا اور پوری دنیا کے گدھوں پر برا وقت آ گیا جب چین نے اسے کاسمیٹکس میں استعمال کرنا شروع کیا۔ چین میں سن 2000 میں 1 کروڑ 10 لاکھ گدھے تھے جو کم ہو کر 40 لاکھ تک رہ گئے، اور اس کے بعد چین نے پوری دنیا سے گدھوں کی امپورٹ شروع کر دی۔ چین مختلف ممالک سے ہر سال 18 لاکھ کھالیں درآمد کرتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ 1 کروڑ کی ہے، اور اس طرح سے چین کو 82 لاکھ مزید کھالیں چاہیے۔
ہم چونکہ چین کے ہمسائے ہیں تو ہمارے گدھے بھی پچھلے 10 سال سے چین کی نظر ہو رہے ہیں۔ چین کے امپورٹ کرنے سے پہلے گدھے کی کھال 10,000 میں مل جایا کرتی تھی۔ 2011 کے بعد اس کی قیمت بڑھ کر 30,000 تک چلی گئی اور گدھے کے مالکوں اور تاجروں کو یہ کام منافع بخش لگا تو انہوں نے پورا گدھا خرید کر اس کی کھال کو برآمد کرنا شروع کر دیا اور گدھے کا گوشت بھی مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا۔ اس طرح سے پورا گدھا فروخت ہو جاتا اور اچھا منافع کما لیا جاتا۔ دوسری جانب چینی تاجر کھالوں سے ایگیو نکال لیتے جو $388 فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتی اور ایک کھال سے تقریباً 5 کلو کے قریب ایگیو نکل آتی۔ چینی تاجر ایگیو نکالنے کے بعد گدھے کی کھال فرنیچر بنانے والوں کو بیچ دیتے۔ اس طرح سے گدھا ایگیو، فرنیچر اور گدھا فروش تینوں کے رزق کا ذریعہ بن گیا۔ اور 2013 میں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ صرف گدھے کی کھال ہی نہیں، پورا گدھا ہی کارآمد ہے۔ اس سے نکلنے والی پروٹین کاسمیٹکس میں استعمال ہوتی ہے۔ گدھے کا گوشت صحت کے لیے نہایت مفید ہے اور اس کا دودھ سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے۔ تو چین میں سالم گدھے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور چینی تاجر ڈالرز کے بریف کیس بھر کر افریقہ پہنچ جاتے، جس کی وجہ سے افریقہ میں گدھوں کا بحران پیدا ہو گیا اور افریقہ نے گدھوں کی برآمد کو بند کر دیا۔ افریقہ سے جواب ملنے کے بعد پاکستان چین کا واحد سہارا بن کر رہ گیا۔ اب پاکستان کو یہ کام منافع بخش لگا اور خیبر پختونخوا اس معاملے میں باقی صوبوں سے سبقت لے گیا اور اس نے ڈنکی فارم پروجیکٹ بھی لانچ کر دیا اور وہاں گدھوں کی اچھی افزائش اور نگہداشت کے انتظامات کیے گئے اور گدھوں کے قد کاٹ اور خوبصورتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی خاطر میں لایا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔